بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ میں دعا گو ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ نئی ویڈیو ایک مختصر ویڈیو ہے۔ اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے دعا اور منت میں کیا فرق ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو ہے کہ ہم اکثر اپنے معاملات جو ہیں وہ دو طریقوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اظہار کرتے ہیں، اور جب ہم دکھ اور پریشانی میں ہوتے ہیں یا ہمارے جو ایسے معاملات ہیں جو کہ بہت ہی ہمیں تکلیف دہ ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ فطرت انسان ہے کہ وہ پھر کسی سے ہیلپ یا مدد مانگتا ہے۔ تو بینگ اے مسلمز، یہ ہمارا ایک دین کا اور ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں اور اسی پہ ہم ریلائبل رہیں، انہی پہ بھروسہ کریں، انہی سے ہر وقت ہمیں مدد مانگنی چاہیے۔ تو جب بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسرا جو فعل ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حل کے لیے ہم ایک منت مانگ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ از the ڈفرینس بٹوین دعا اینڈ منت۔ دعا وہ چیز ہے جو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو آرزو ہے، اپنی ریکویسٹ ہے، اپنی جو دل کی خواہش ہے، اور اس کی مدد مانگنے کے لیے ہم اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جو منت ہے اس میں ہمارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ میرا کام کیا تو پھر میں اس کے برعکس یا اس کے عوض یہ کام کروں گا۔ تو جو دعا ہے وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک محبوب فعل ہے، جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جو منت ہے وہ ہم کنڈیشنل رکھتے ہیں، جیسا کہ منت جو ہے وہ اسلام میں جائز تو ہے لیکن ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام جو کرتے ہیں منت مانگتے ہوئے وہ ہم کنڈیشنل کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ میرا کام ہوگا تو میں یہ کروں گا۔ ویسے تو منت ہمیشہ جو ہے وہ جائز ہی مانگنی چاہیے، اور جو ناجائز منتیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی ہمیں نہیں مانگنی چاہیے، اور جس میں شرکیہ فعل ہوں یا ایسے کام ہوں جس سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہو تو وہ تو ہمیں کرنے ہی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ جو منت ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے، جو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ مشروط کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ ہر چیز پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو منت ہے وہ ہمیشہ ہم مشروط کرتے ہوئے اللہ سے جب تقاضا کرتے ہیں تو وہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، جائز ہے لیکن پسندیدہ فعل ہے۔ منت جو ہے ہمیشہ وہ مشروط ہوتی ہے۔ منت سے جو ہے وہ آپ کا کام اگر ہو بھی جاتا ہے لیکن وہ کنڈیشنل ہوتا ہے۔ لیٹس سے کہ اگر آپ نے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا، تو اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کا اس کو جو ہے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور منت سے کبھی بھی آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، لیکن جو دعا ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو تقدیر جو ہے وہ دعا سے بدل سکتی ہے۔ آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، اس سے ریکویسٹ کریں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اور ہمیشہ یہی ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور یہی دعا کا ایک فضیلت اور دعا کی ایک برکت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہماری تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت سے تقدیر میں ہمارے جو لکھا ہوا وہ بدلا بھی جا سکتا ہے، لیکن منت سے تقدیر نہیں بدلتی، جو ہماری تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے۔ منت سے جو آپ نے چیز مشروط کی، اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں کہ قسم کا کفارہ ہے۔
تو منت کا بھی اگر آپ نے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مشروط کر دیا کوئی اپنا کام، وہ ہونے کے بعد اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اس کا کفارہ بھی پھر ادا کرنا ہے۔ تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ قسم کے برابر ہی ہے، جیسے قسم کا کفارہ ہے، جو قسمیں اٹھاتے ہیں اگر وہ پوری نہیں کر پاتے تو اس کا کفارہ ہے، اسی طرح یہ جو منت ہے اگر آپ یہ پوری نہیں کر پاتے تو اس کا بھی کفارہ ہے۔ تو قسم اور منت کا کفارہ ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ قسموں کے کفارے کیسے ہیں۔ ویسے تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے گریز ہی کرنا چاہیے۔ دعا کرنا بہت افضل ہے، اللہ سے تعلق قائم رکھتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کے بخشش مانگنا، اس سے رحمت مانگنا، اپنے حاجات کی اس سے ریکویسٹ کر کے مدد مانگنا وہ زیادہ افضل ہے۔ منت آپ اس صورت میں مانگ سکتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن اس میں کنڈیشنل ہے کہ آپ نے پھر وہ جو کنڈیشنل آپ نے اس کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں یہ کروں گا، تو وہ کرنا پھر ضروری ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن دعا کے معاملے میں یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں اسلام کی جو روح ہے اس کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو دعا اور منت کے جو درمیان فرق ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ ان شارٹ کہ جو منت ہے وہ کنڈیشنل چیز ہوتی ہے، اور جو دعا ہے وہ انکنڈیشنل ہے، اور دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ فعل ہے، اور جو منت ہے وہ ناپسندیدہ فعل ہے اسلام میں، کیونکہ اس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز تقاضا کرتے ہوئے اس کے ساتھ شرط لگاتے ہیں، جو کہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ منت سے تقدیر نہیں بدلتی، لیکن دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ منت اگر آپ پوری نہیں کرتے تو آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور دعا کرنے سے آپ کی جو تقدیر ہے وہ بھی بدل جاتی ہے، آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو اب بہت زیادہ نوازتے بھی ہیں۔ تو we have to do the right things, we have to do the practicals، اور ہمیں جو اپنی منتیں ہیں اس سے بھی اگر کرنی ہے تو وہ جائز منت کرنی چاہیے، اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے ہی تعلق قائم کرتے ہوئے اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ ایک کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ سو وی ول میٹ ود اندر ویڈیو ود اندر ٹاپک۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔